اللہ وہ باتیں تم نے سنی ہوں گی جب نبی پیدا ہوئے تو یہ ستارے بالکل قریب آسمان میں جیسے یہ قمقمے دکھائی دے رہے ہیں یہاں حضرت آمنہ کے گھر میں آ جاتے ہیں. اللہ اللہ فرشتہ حضرت جبریل 3 جھنڈے لے کر کے آتا ہے. رأیت ثلاثت اعلام مضروبات علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظہر الکعبہ. 3 جھنڈے لے کر کے آتا ہے. حضرت آمنہ خود بیان فرماتی ہے ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا, ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا, ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ گاڑا. لیکن مجھے بتانا یہ ہے کہ جب حضرت حلیمہ لینے کے لیے آئی ہے تو آپ نے سنا ہوگا حضرت حلیمہ کی کمزور اونٹنی وہ طاقتور ہو جاتی ہے. بکریوں میں دودھ نہیں تھا, ان کے تھنوں میں دودھ پڑ جاتا ہے, ہر طرف ہریالی ہریالی ہوتی ہے. آپ نے سنا اس سال بیٹے ہی بیٹے ہوتے ہیں. جدھر دیکھو راستوں میں گلیوں میں خوشبو آ رہی ہے, مچھلیاں ایک دوسرے کو بشارت دینے لگی ہیں. اور یہی تک نہیں قریش کے جانور بولنے لگے تھے. یہ سب تم نے سنا ہوگا مگر میں تھوڑا سا ہٹ بچ کے بتانا چاہتا ہوں. اللہ اللہ سنو, حضرت حلیمہ کی گود میں میرے نبی لیٹے ہیں, کپڑا ڈھکا ہوا ہے. اب مکے کی سرحد پہ حضرت حلیمہ پہنچ جاتی ہیں. تھوڑا تیزی سے بولوں گا ٹائم کم ہے. حضرت حلیمہ پہنچ جاتی ہیں, گود میں نبی لیٹے ہیں. کسی کو کیا پتا ہے اگر کپڑا ڈھکا ہوا ہے تو کون بچہ ہے کس کا بچہ ہے یہ کسی کو پتا نہیں ہے. لیکن مکے کی سرحد پر جب پہنچتی ہے حضرت حلیمہ خود بیان فرماتی ہے میرے دل میں خیال آیا اے حلیمہ تو اتنی مالدار نہیں ہے, اے حلیمہ تو اتنی پیسے والی نہیں ہے, اے حلیمہ تیرے پاس اتنی دولت نہیں ہے, تو جیسے تیسے کر کے روپیہ پیسہ اکٹھا کر کے ایک ٹوٹی پھوٹی سواری لے کر کے تو مکے آ گئی ہے, پھر پتہ نہیں کبھی آنا ملے نہ ملے. اے حلیمہ ارے تو آ گئی ہے تو ایک تیر 2 شکار کر لے, بچہ تو مل ہی گیا ہے. مگر مکے میں خانہ کعبہ ہے, ارے جا تو رہی ہے خانہ کعبہ کا, جاتے جاتے طواف کرتی جا, اس میں حجر اسود ہے اس کو چومتی جا, خانہ کعبہ کی چوکھٹ چوم کے چلی جانا. حضرت حلیمہ کے دل میں خیال آیا, حلیمہ نے اپنا رخ موڑ دیا خانہ کعبہ کی طرف کو. جب رخ موڑا ہے تو سنو, جیسے ہی رخ موڑا حضرت حلیمہ وہاں پہ پہنچی. میرے نبی گود میں ہے, کپڑا ڈھکا ہوا تھا. جو لوگ نبی کو اپنی طرح بتاتے ہیں انہیں چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے, یا تو وہ مولانا نہیں ہے یا پھر وہ ابلیس کا چیلا ہوگا جو نبی کو اپنی طرح بتاتا ہے. مگر سنو پیارے, اب میرے نبی گود میں لیٹے ہیں. حضرت حلیمہ پہنچی, لوگ طواف کر رہے تھے. جیسے ہی حلیمہ پہنچی تو لوگوں نے دیکھا, دیکھنے والوں نے دیکھا, مشاہدہ کرنے والوں نے کیا. حلیمہ اگر ادھر آئی تو کعبہ ادھر کو جھک گیا, حلیمہ ادھر آئی تو کعبہ ادھر کو جھک گیا, حلیمہ ادھر گئی تو کعبہ ادھر کو جھک گیا. لوگوں نے طواف دیکھا, ارے کعبہ جھک رہا ہے. خاتون سے کہا, حلیمہ سے کہا کون خاتون ہے, تمہارا نام کیا ہے, کہاں کی رہنے والی ہو, اپنا بایو ڈاٹا بتاؤ. حلیمہ کہنے لگی تمہیں نام سے کیا مطلب ہے. لوگ بولے سنو, پوری دنیا کے لوگ اگر جھکتے ہیں تو کعبے کی طرف کو جھکتے ہیں, آج یہ کعبہ تمہاری طرف کو جھک رہا. حلیمہ بولی نہیں, یہ کعبہ میری طرف کو نہیں بلکہ میری گود میں کعبے کا کعبہ ہے, اس کی طرف کو جھک رہا. جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے یوں کی, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. واہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, مسلک اعلیٰ حضرت, انجمن برکات سننے کی ہے. بڑی پیاری بات سامنے آ گئی ہے, بڑی تیزی سے ختم کرنے لگا ہوں پیارو, مگر بڑی پیاری بات سامنے آ گئی ہے. حضرت حلیمہ جب میرے نبی کو لینے گئی تھی تو ایک بکری ایسی تھی جس بکری کا پیٹ پھول گیا تھا, جس بکری کے منہ سے تھوک اور رال ٹپک رہی تھی. لوگوں نے یہ تصور کر لیا تھا یہ بکری اب نہیں بچے گی, اس پہ کوئی چیز اثر نہیں کر رہی ہے. اس بکری نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا, اب یہ بکری مر جائے گی, بچے گی نہیں. حلیمہ بھی یہی سوچ کے چلی گئی تھی یہ بکری مر جائے گی. مگر حلیمہ جب گھر پہنچی ہے, میرے نبی گود میں ہے, بکری جو تھی سسک رہی تھی. او کمیٹی والوں مبارکباد ہے تمہیں, اور پورے سرولی والوں جو تم نے کمیٹی والوں کا ساتھ دیا ہے تمہیں بھی مبارکباد ہے. آج نبی کی, آج اگر نبی کا فیضان, نبی کا کرم ہو گیا تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. میرے نبی
حضرت حلیمہ کی گود میں ہے. جب حلیمہ کے گھر آتے ہیں, جیسے ہی آئے نبی نے ادھر کو تھوڑا تھوڑا اشارہ کیا, اب میرے نبی گود میں ہے. حلیمہ بکری کو دیکھنے جاتی ہے, جیسے ہی بکری کے پاس بیٹھتی ہے نبی بھی گود میں ہے. میرے نبی کل بلائے, میرے نبی مچلنا تھا, میرے نبی کے دونوں پاؤں بکری کے پیٹ پر رکھ گئے. جیسے ہی رکھے تو وہ بکری اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور ٹھیک ہو جاتی ہے, سانسیں لینے لگتی ہے, کھانے لگتی ہے. بریلی کے امام بولے جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس شعر کی ایک تشریح اور کروں گا, ذرا سنو. میرے نبی اللہ اللہ, میرے نبی کی یہ بات جب پھیل جاتی ہے سارے لوگوں میں, کہا رے دیکھو جو بچہ آیا ہے وہ تو نورانی بچہ ہے, وہ تو برکت والا بچہ ہے, وہ تو پیارا بچہ ہے. کتنے پیارے ہو. آج نبی کا ذکر ہو رہا ہے اور ہم نے یہ پڑھا ہے جہاں پہ اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے میرے آقا خود تشریف لے آتے ہیں, رحمت کے فرشتوں کا ذکر بھی ہوتا ہے, آقا کی محفل میں آقا خود آتے ہیں. اگر سرولی والوں تم نے ڈی جے نہیں بجائے, تم نے ڈھول تاشے گاجے نہیں بجائے, نبی کی محفل سجائی ہے. نبی اگر سرولی میں آ گئے ہیں تو تمہاری سرولی کی تقدیر بلند و بالا ہو جائے گی. اللہ اللہ سنو. اور پہلے سے بھی قسمت بلند و بالا ہے. نبی کی اولاد جو یہاں رہتی ہے, نبی کے شہزادے جو یہاں رہتے ہیں, تم کبھی نہ کبھی تو اپنے بچوں کے گھر جاتے ہی ہوگے, کبھی نہ کبھی تو اپنی اولاد کے گھر جاتے ہوگے. اگر نانا ان نواسوں کے گھر آ گئے تو نواسوں کا گھر کہیں لندن میں نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا مگر سرولی میں ضرور ہے. سید شہادت میاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن سنو, میرے نبی کی جب یہ بات اڑ گئی کہ بچہ جس کے پاؤں سے, جس بچے کے پاؤں اگر کسی بیمار کو لگ جائے تو وہ بیمار ٹھیک ہو جائے, بخار والے کو لگ جائے بخار ٹھیک ہو جائے, مرنے والا ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے. عورتیں اکٹھی ہو گئی, جمع ہو گئی, زیادہ عورتیں تھی. نبی بولی حضرت حلیمہ بولی شیما ذرا برتن لاؤ. برتن لایا گیا. لانے کے بعد میرے نبی کے اتنے پاؤں ابھی چھوٹے سے ہی ہیں, میرے نبی کے پاؤں برتن میں دھلا دیے اور دھلانے کے بعد میرے نبی کے پاؤں کا جو دھون تھا حلیمہ نے, جہاں ڈاکٹر فیل ہو جائے, حکیم فیل ہو جائے, دوا فیل ہو جائے, جہاں ٹھیک نہ ہو, نورانی بچے کے پاؤں کا دھون ٹھیک ہو جائیں گے. اور میرے نبی نے جس بچے نے میرے نبی کا وہ پاؤں کا دھون پیا تھا یا سر پہ ہاتھ رکھا, ارے ٹھیک تو ہوئے ہی تھے مگر مشرف با اسلام بھی ہو گئے تھے. بعد میں نبی پہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا, تبھی تو بریلی کے امام بولے جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. پیارا وہ باتیں تو اتنی ہیں. اللہ, میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی, رسول اللہ کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنا لو, نمونہ عمل بناؤ تاکہ تمہاری زندگی روشن ہو جائے. آج کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی تو یہاں سے آگے گفتگو ہوگی. اچھے شاعر اللہ تعالیٰ نصیب اچھا کرے. دیکھو اس کی ماں کتنی باصلاحیت ہے, اتنی چھوٹی بچی کو کتنا شاندار دوپٹہ اڑا کے بھیجا ہے. اور بعض میری بہن وہ ہوتی ہے جو اتنی بڑی بچیوں کو پینٹ شرٹ اور وہ کلپ کیا لگا کے بالکل ناچنے والی عورتوں کی طرح بنا دیتی ہے. اس بچی کی ماں سے سبق حاصل کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات بڑھانے کی نہیں ہے, ورنہ اتنی شاندار باتیں یاد آ رہی. اتنے اچھے شاعر ضیاء یزدانی صاحب اور غلام نور مجسم اور باقی فہرست یہ بتائیں گے. حسان رضا, یہ جہاں پہنچ جاتے ہیں نا تو سوتی ہوئی محفل بھی جاگ جاتی ہے. بہت اچھی نظامت کرتے ہیں. پیارو, آج کے بعد نا اتنے اچھے ہو جاؤ, اتنے سندر ہو جاؤ, اتنے نرالے ہو جاؤ. چھوٹوں بڑوں کی عزت کرو, بڑوں چھوٹوں سے پیار کرو. جدھر جاؤ تو السلام علیکم السلام علیکم. دل سے نفرت, کینہ, حسد, بغاوت نکال کے پھینک دو. غیبت چغلی سب ختم. ہر طرف بہاریں بہاریں ہوں. میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا اس سرولی میں اے اللہ تو بہاریں عطا فرما دے. مولا جو مہمان حضرات آئیں ان کے گھروں میں بھی بہاریں عطا فرما
فرما دے، میرے بھائیوں بہنوں کے یہاں برکت عطا فرما دے، اتنا دے کہ حضرت عثمان غنی جیسی دولت سے علماء کو، ہمیں، انہیں سب کو عطا فرما دے، یا اللہ ایسی دولت سے نواز دے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے۔ جو بچیاں جوان ہو گئی ہیں اللہ ان کے رشتوں کا انتظام فرما دے، شادی کے لیے غیب سے مدد کر دے، اس میں جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔